چلیں جی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید کا اضافہ کرتے ہیں۔ نون تاکید کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ نون تاکید کتنی قسم یا اقسام کا ہوتا ہے؟ جی ام ایمان۔ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دو قسم کا ہوتا ہے جی، نام بتا دیں دونوں کے۔ نون خفیفہ اور نون خفیفہ اور نون ثقیلہ۔ ہاں جی، نون خفیفہ کیسا نون ہوتا ہے؟ نون خفیفہ کیسا نون ہوتا ہے؟ جی حفصہ۔ میم وہ نون جس پہ شد کی علامت ہو۔ خفیفہ، خفیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خفیفہ سوری ہم خفیفہ وہ نون جس کے اوپر جزم ہو، سکون۔ ہاں، جس کے اوپر سکون ہو، بالکل صحیح۔ اچھا جی، اور نون ثقیلہ؟ جی نون ثقیلہ، جی آیت، آیت نون مشدد، نون نون مشدد، مشدد، جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہو۔ کون سا نون ہے جس کا استعمال قرآن میں بکثرت ہے؟ کون سا نون ہے دونوں میں سے؟ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ میں سے کون سا نون ہے جس کا استعمال قرآن میں زیادہ ہے؟ جی منال۔ میم نون ثقیلہ نون ثقیلہ کا آ، استعمال جو ہے وہ قرآن میں زیادہ ہے۔ اچھا جی چلیں، پہلے یہ چھوٹے سے پوائنٹس جو ہیں یہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کاپیز اپنی پکڑ لیں، اگر نہیں ہے ابھی قریب تو جلدی سے لے لیں۔ کلاس کے لیے جب بھی آئیں نا تو اپنے پاس اپنی نوٹ بک اور کاپی ضرور، مطلب پین ضرور اپنے پاس ایک رکھا کریں۔ جی، فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا۔ کیا کرتے ہیں جی ہم فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے؟ اس کے آخر میں یہاں پہ کے کا اضافہ کرنا ہے، اس کے آخر میں نون تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ نون تاکید دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، نون خفیفہ۔ جی میں نوٹ سینڈ کروں گی تو آپ ابھی یہ لکھ لیں نا ساتھ ساتھ، بات کے لیے نہ چھوڑیں کام۔ ابھی جب میں آپ لوگوں کو لکھوا رہی ہوں تو آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں، کوئی پرابلم ہے؟ کام ختم کریں ابھی، بات کے لیے چھوڑیں گے وہ آپ کے ظاہر ہے، اور بھی آپ کے اسکول کے بھی کام ہوں گے اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، تو بس اسی لیے آپ کو نوٹس ابھی لکھوائے جاتے ہیں تاکہ بعد کے لیے آپ اس کو نہ چھوڑیں۔ جی نون خفیفہ، نون خفیفہ کیسا نون ہوتا ہے جی؟ ساکن نون کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ جب ہم عربی فونٹ میں ہم لکھیں گے نا اس کو، تو اس کے آخر میں گولتا آئے گی، تو ہمیں پتا ہے کہ وہی جو ہمارے پاس گولتا ہوتی ہے وہ جب ہم اردو میں جاتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جاتی ہے۔ اردو فونٹ میں جب ہم لکھتے ہیں، جیسے عربک میں فاطمہ کا نام تو فاطمہ ہی لیا جاتا ہے، لیکن آخر میں اس کے گولتا آتی ہے، لیکن جب ہم اردو میں اس کو لکھتے ہیں تو گولتا نہیں لگاتے ہیں، ہاں لگاتے ہیں۔ تو وہ اوپر ہیڈنگ جو ہے وہ میں نے اس کو عربک فونٹ میں لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کو گولتا کے ساتھ ہے، اور نیچے جو ہے وہ نون خفیفہ اردو فونٹ میں ہے۔
ساکن نون کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اس کا استعمال قرآن میں بہت کم ہے۔ اس کا استعمال قرآن میں بہت کم ہے۔ ہاں جی، جو یہ نوٹ کر لے وہ ہینڈ ریز کر دے۔ اور اسی طرح 2 پوائنٹس جو ہے وہ نون ثقیلہ کے سر کے بارے میں ابھی ہم بس اتنا ہی نوٹ لکھیں گے، اور وہ جو سر نے ہمیں بنوائی تھی وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو کل لکھواؤں گی، کہ ابھی وہ میں نے پریپیئر نہیں کیا۔ جی، جو یہ نوٹ کر لے وہ ہینڈ ریز کر دے۔ جی، حفصہ اور ام ایمان، آپ دونوں رہ گئے ہو۔ آپ دونوں ہینڈ ریز کرو گے تو پھر میں آگے چلوں گی۔ دونوں کا ہو گیا، ویری گڈ۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ نمبر 2، نون ثقیلہ۔ نون ثقیلہ کیا ہے جی؟ گڑبڑ ہو گئی۔ چلے یہاں پہ میں ابھی یہ والا آپ نے نہیں لکھنا۔ نو مشدد نون کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ مشدد نون بریکٹ میں آپ وہ لکھ لیں، اس کو، اس کے اوپر شد ڈلی ہوئی ہے، کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ نون ثقیلہ قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ بس ابھی یہی 2 پوائنٹس ہیں، جو بعد میں جو ہم نے سر نے جو ہمیں ایک وہ بتایا تھا پروسیس، اس کو میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو لکھواؤں گی، وہ میں ابھی کمپلیٹ میں نے نہیں کیا۔ اچھا جی، آگے اب کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ نون مشدد یعنی نون ثقیلہ کا استعمال قرآن میں کافی زیادہ ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ سر نے فعل مضارع کی گردان میں جو 14 صیغے تھے ان کو 5 گروپس میں ڈیوائڈ کیا تھا، ایسا ہی تھا؟ ٹھیک ہے، ان کو 5 گروپس میں ڈیوائڈ کیا تھا، اور اس کے بعد سب سے پہلا گروپ جو تھا جس کے آخر میں پیش آتی تھی، اس میں کون کون سے صیغے تھے؟ سب سے پہلا گروپ جس کے آخر میں پیش آتی تھی، اس میں کون کون سے صیغے تھے؟ جی ہما جی، ہما جی۔ ایک جی 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 ہم، اس میں کون کون سے صیغے تھے یعنی ہم، تو بیسیکلی میں آپ کا کوشچن نہیں سمجھ پا رہی ہوں، اس میں کون کون سے صیغے تھے؟ ہاں، پہلا گروپ بنایا تھا نا جس کے وہ اس گروپ میں سارے وہ والے ہاں صیغے تھے اس میں تو وہ تھے فعل نا، جیسے مضارع اس کے۔ لام جس میں وہ لام جس میں آخر میں لام کلمہ آتا ہے نا، جیسے یذہبو تذہبو تذہبو ہاں جی، اذہبو یہی میں پوچھ رہی ہوں نا نذہبو۔ کہ کون جی سے جی وہ جو صیغے جن کے سب کے آخر میں پیش آتی ہے، لام کلمہ
جی ٹھیک جی، ہے، پیش تو آتی، جی وہ جی. کون سے والے سیگے ہیں، وہ سیگے بتا دیں، ان کے نام بتا دیں. وہ آگے آپ کا جیسے ہوا. ذہب، یذہبو، جی یذہبو، جی، اس کے بعد یذهبو تذهبو، پھر ہوں اگین تذهبو، ہوں اور تذهبو اور نذهبو. اذہبو اور نذہبو، بالکل صحیح. ہاں جی، جب ان کے ساتھ ہم نون مشدد لگائیں گے اس کے آخر میں، تو کیا، کیسے پھر یہ بنے گا؟ یذہبو کے ساتھ میں نے نون مشدد لگانا ہے، تو میں ہی بتاؤں، کوئی اور فائنل بتائے گا؟ رزلٹ، نہیں نہیں کوئی اور بتائے گا. فائنل رزلٹ میرے پاس کیا اس کا آئے گا؟ جی آیت. با پہ پیش ہے وہ زبر میں کنورٹ ہو جائے گا. پورا کیا بنے گا اس کو بتائیں نا. یذہبو اور پلس نون مشدد، یذهبن، یذهبن. یذہبن. جی یذہبن. ٹھیک ہے، جن کے آخر میں پیش آ رہی ہے تو ان کے انا کی آواز جو ہے، ٹھیک ہے، ان کی وہ پیش جو ہے وہ زبر سے چینج ہو جائے گی، اور آگے نون مشدد، اور نون مشدد جو ہے اس کے اوپر زبر ہی آئے گی. اچھا، اس کے بعد تھا ہمارے پاس اونا والی آواز والے، اونا کی آواز، یعنی یذہبونا اور تذہبونا. جب ان کے ساتھ ہم نون مشدد لگائیں گے تو پھر کیسے یہ بنے گا، کیا چینجز اس میں آئیں گی اور کیا بنے گا؟ یذہبونا کیا بن جائے گا؟ جی ام ایمان. يذهبن. یذہبن. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے یذہبونا کا واو اور نون دونوں نکل جائیں گے، اور ہم اس کو جو بھی آخر میں اس کا آخری ہوگا، حرف ہوگا یعنی جس کے اوپر پیش ہوگی، اس کو ہم نون مشدد کے ساتھ آگے ملا دیں گے، تو یہ بن جائے گا یذہبن. ٹھیک ہے، یعنی پیش والے انا اور اونا والے انا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد تھا اینا، تذہبینا، ایک ہی تھا یہ. جب اس کے ساتھ ہم نون مشدد لگائیں گے تو کیا چینجز آئیں گی؟ جی، جب اس کے ساتھ تذہبینا کے ساتھ جب ہم نون مشدد لگائیں گے تو اس میں کیا چینجز آئے گی، یعنی فائنل رزلٹ آپ کے پاس کیا بنے گا اس نون مشدد لگانے کے بعد؟ جی آیت. نا، آپ کی آواز کٹ گئی. تذهبن. تذہبن، بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، دیکھیں ہمارے پاس تین ہی حرکات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک میں آپ کے پاس آ جائے گا اننا، ایک میں آ جائے گا انا، یعنی ایک میں پیش، نون مشدد کے اوپر تو زبر ہی ہونی ہے، اس سے پچھلا والا جو حرف ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ حرکت چینج ہوگی. ٹھیک ہے، اس سے پچھلا والا جو بھی کلمہ ہوگا یا جو بھی حرف ہوگا اس پہ حرکت چینج ہوگی، اور اس کی حرکت ایک دفعہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوگی، ایک دفعہ پیش کے ساتھ ہوگی، اور ایک دفعہ زیر کے ساتھ ہوگی. زبر کے ساتھ کب ہوگی؟ جب ایکچوئل میں اس کے اوپر پیش آ رہی ہوگی، یعنی یذہبو، یذہبن، تذہبو، تذہبن، اذہبو، اذہبن، نذہبو، نذہبن. میں اسکرین شیئر کر دیتی ہوں ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو نظر بھی آئے. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ کے پاس یہ آ جائے گا اونا، اونا، تو پھر یہ انا بن جائے گا، یذہبن نمبر 3 والا، اور تذہبن. اور پانچواں ایک ہی ہے، تذہبینا، تو یہ بن جائے گا تذہبن، یعنی یا اور نون جو ہے وہ نکل جائیں گے، اور ہم جو بھی ہمارے پاس ہوگا آخری کلمہ جو ہوگا باقی بچے گا اس کو ہم آگے جوڑ دیں گے نون مشدد کے ساتھ. نمبر 2 اور نمبر 4 سر نے نہیں بتائی تھی، انہوں نے کہا تھا ان کا استعمال جو ہے، یعنی جو آپ کے پاس نمبر 2 میں ہے آپ کے پاس کون سے؟ مثنیٰ والے، اور نمبر 4 میں آپ کے پاس ہیں اس کے مؤنث جمع کے صیغے. ٹھیک ہے، ایک آپ کے پاس غائب کا ہے اور ایک آپ کے پاس مخاطب کا ہے، تو ان کا استعمال بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس وجہ سے یہ دو سر نے ڈسکس ہی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. ہاں جی، چلیں آگے پھر.
चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, यज़हबू के क्या माना थे? वो जाता है, वो जाएगा। यज़हब बनना के माना क्या बनेंगे ये मैं बताने लगा हूं, ठीक है। इसके माना बनेंगे वो जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगा। हां, और यहां से एक रिजल्ट लिख लें कि फेल मुजारे के साथ जब नूने सकीला इस्तेमाल होगा तो फेल मुजारे का तर्जुमा अब सिर्फ मुस्तकबिल में होगा। ये पॉइंट नोट कर लें, अहम पॉइंट है ये। फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करते ही, फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल, हाँ जी, नून सकीला के बारे में हम लोग लिख रहे थे, 2 पॉइंट हमने लिखे थे, तीसरा पॉइंट आप ये लोग ऐड कर लें, ठीक है। हमने कहा था कि जी फेल मुजारे जो है वो हमारे पास दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए। अब क्या है कि अगर नून मुशद्दद इस्तेमाल हो रहा है इसके साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका तर्जमा सिर्फ जो है वो मुस्तकबिल में होगा, यानी ये सिर्फ फिर अटैच हो जाएगा, इस्तेमाल होगा मुस्तकबिल के साथ, ठीक है। तो ये जो सर पॉइंट लिखवा रहे हैं ये आप लोग भी नोट कर लें। फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करते ही, फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करते ही फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में किया जाएगा। जी, फेल मुजारे के साथ नून सकीला का इस्तेमाल करते ही फेल मुजारे का तर्जमा सिर्फ मुस्तकबिल में किया जाएगा। फिर यानी यह हम ये नहीं कहेंगे कि वो जरूर जाता है, नहीं, वो जरूर जाएगा। हाँ जी, लिख लिया जुमला ये वाला, लिख लिया या किसी का मैम रह तो नहीं दोबारा गया? रिपीट कीजिए। जी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, बल्कि ये सर का मैं चलाती हूँ ना, वो 2 दफा बोल रहे थे। फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करते ही, फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करते ही, फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करते ही, फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करते ही फेल मुजारे का तर्जुमा, फेल मुजारे का तर्जुमा, फेल मुजारे का तर्जुमा फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में किया जाएगा। सिर्फ मुस्तकबिल में किया जाएगा, सिर्फ मुस्तकबिल में किया जाएगा। हाँ जी, हफ्जा लिख लिया बेटे? यस मैम। बाकी लोगों ने भी होपफुली लिख लिया होगा। मनाल आपने लिख लिया? जी यस। जी लिखिए। और उम्मे ईमान, हुमा जी ने लिख लिया, आपने उम्मे ईमान? आयत? मैं बाद में फिर से लेक्चर देखूंगी, क्यों, अभी क्या हुआ? जैसा थोड़ा सा भी काम है। अच्छा चलें, कोशिश किया करें क्लास में ना आप बाकी कामों को जरा साइड में रख दिया करें, ताकि जो काम है हम आपको इसीलिए ये 40 मिनट में करवाने की कोशिश करते हैं। वरना मैं आपको ये कह दूंगी जी मैं नोट्स आपको भेज दूंगी ग्रुप में, तो आप बाद में लिखते रहिएगा, वो बाद का काम जो होता है ना वो बाद में रह ही जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि क्लास के दौरान जो लिखवाया जा रहा है ना, आपको टाइम दिया जा रहा है, उसको यूटिलाइज करें। अच्छा जी, ये जी हो गया इंशाल्लाह। ठीक। ये हो गया, यानी अब हमने इसका तर्जुमा जो है वो हाल में नहीं करना, अब हमने सिर्फ मुस्तकबिल करना। तो ये पहली निशानी आपको नजर आ गई कि शुरू में हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अब तर्जुमा इसका मुस्तकबिल में करना है, हाल में करना है। तो ये फर्स्ट आपको इंडिकेशन मिल गया कि जी
اب یہاں پہ آپ نے اس کا ترجمہ مستقبل میں کرنا ہے. صحیح ہے. ورنہ تو فعل مضارع میں آپ حال کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, مستقبل کا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے یذهب کا ترجمہ کیا وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. لیکن یذهبن کا ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ ضرور جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ضرور جاتا ہے, یہ ترجمہ اس کا نہیں ہوگا. اس کا ترجمہ ہوگا وہ ضرور جائے گا. اوکے جی, اچھا زور پیدا ہو گیا. مزید زور پیدا میں کرنا چاہتا ہوں, تو مزید زور پیدا کرنے کے لیے یذهبن کے شروع میں لام لگا دوں گا, لام تاکید. ٹھیک ہے, تو یہ بن گیا لیذهبن, لیذهبن. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لنبلونکم, ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں, بشیء من الخوف والجوع. ٹھیک ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لترون الجحیم, تم ضرور بھی ضرور جہنم دیکھو گے. فالو کر رہے ہیں نا؟ اب یہ اسلوب اگر آپ کو گرامر نہیں آتی تو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میں سیکنڈز میں ریوائز کر دیتا ہوں. آپ جی جی, انٹرنیٹ کا ایشو ہے, انٹرنیٹ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. کیا ہوا, آپ کی طرف نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, یا اسکرین نہیں شیئرنگ ہو رہی؟ یہ آیت کون سی تھی؟ I'm sorry, یہ آیت شیئر کی تھی, اس کا آیت کا نام کیا تھا, آیت نمبر کا؟ خیر ہے, ایک منٹ. کون سی والی؟ ایک جی تو جی سورہ یہ تکاثر کی ہے, ٹھیک ثم ٹھیک ٹھیک. لتسألن یومئذ عن النعیم, یہ تو سورہ تکاثر کی ہے. اور باقی دو جو لکھی ہوئی ہیں وہ سورہ نحل کی ہیں. لتسألن, لتسألن ہی ان تینوں میں آ رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہو. جی آیت, آواز نہیں آ رہی یا اس کا ویڈیو مطلب کا مسئلہ ہے؟ جی میں ویڈیو آگے پیچھے ہو رہی تھی پہلے, ابھی ٹھیک ہاں ہے. وہ کر رہی ہے, گڑبڑ کر رہی ہے, کیونکہ یہ میری طرف بھی نیٹ کا جو ہے نا وہ تھوڑا پرابلم جا رہا ہے. لترون الجحیم, تم ضرور بھی ضرور جہنم دیکھو گے. فالو کر رہے ہیں نا؟ اب یہ اسلوب اگر آپ کو گرامر نہیں آتی تو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میں سیکنڈز میں ریوائز کر دیتا ہوں آپ سے سوال کر کے. ثاقب, فعل مضارع میں زور پیدا کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ فعل مضارع میں نون تاکید ایڈ کیا جاتا ہے. نون تاکید حسن شروع میں ایڈ کیا جاتا ہے یا آخر میں؟ آخر میں. تو اس جملے کو ہم اس طرح بولیں گے, فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ایڈ کیا جاتا ہے. نون تاکید کتنی طرح کا ہوتا ہے خرم؟ دو طرح کا. کون کون سا؟ نون خفیفہ, نون ثقیلہ. نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کیوں کہتے ہیں انہیں؟ نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے, نون ثقیلہ شد والا ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمیں دونوں میں سے زیادہ کون استعمال ہوتا ہے؟ نون ثقیلہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. فعل مضارع کی جو گردان ہے اس میں زیادہ کون کون سے سیکھے ہیں جن کے ساتھ نون ثقیلہ استعمال ہوا ہے؟ وہ الفاظ جن کے آخر میں پیش ہے وہ 5 ہے, اور جن کے آخر میں اونا آتا ہے اور اینا آتا ہے ان کے ساتھ استعمال ہے. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. جب پیش والے الفاظ کے ساتھ اسماعیل نون ثقیلہ استعمال کیا جاتا ہے تو لفظ میں کیا تبدیلی لائی جاتی ہے؟ چھڈو جی, تو جیوڑی لائی جاتی بنتا ہے. پیش کو زبر سے بدل دیا جاتا ہے. ہاں, پیش کو زبر سے بدل دیا جاتا ہے اور آگے نون ثقیلہ زبر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ آتا ہے جو آپ نے بتایا. اونا اور اینا والوں کے ساتھ جب نون ثقیلہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو لفظ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ واو نون یا نون گرا دیا جاتا ہے نارملی. ٹھیک ہے. اور انا اور انا کی آوازیں آتی ہیں.
مزید زور پیدا کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ شروع میں لام بھی لگا دیتے ہیں. اور مزید زور پیدا کرنا ہو تو قسم کھا لیں گے. میں کہتا ہوں واللہ لا یذهبن. سمجھ آ گئی کتنا زور ہے اب؟ اوکے. اب میں آپ کو دے رہا ہوں جی مادہ، اس سے آپ نے ماضی مضارع بنانا ہے، اور پھر میں نے اس میں سے ایک لفظ آپ کے سامنے لکھنا ہے اور کہنا ہے اس کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال کریں، پھر لام تاکید کا بھی استعمال کریں اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. کون کرے گا؟ جی فروخ. فروخ قاف عین اور دال روٹ لیٹرز ہیں، صحیح ہے. اس سے ماضی مضارع بنانا ہے. جی پارٹی اس کی ہے نون. نون پارٹی. جی کاف عین اور دال، اور باب یا پارٹی اس کی ہے جی نون. ماضی اور مضارع کیا بنے گا؟ نون باب سے ہے، کاف عین اور دال. جی ہما جی. جی ہو جائے گا قعد یقعد. قعدہ یقعدو، بالکل صحیح. یہ بہت ہیں جی، کیا کریں، بہت ہیں بہت ہیں. جی قعدہ یقعدو. قعدہ یقعدو جو ہے نا یہ بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے. اس کے معنی کیا ہے؟ بیٹھنا. اوکے جی. میں آپ کے سامنے سیغہ لکھ رہا ہوں، آپ نے پہچاننا ہے وہ سیغہ کون سا ہے. سیغہ ہے اقعدو. ہاں جی، کون سا سیکھا ہے یہ؟ اقعدو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اقعدو. جی حفصہ. میم یہ 13 والا سیگا 13 والا کس کے لیے یوز کرتے ہیں ہم؟ 13 والا میم یہ واحد متکلم. جی بالکل صحیح، واحد متکلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. گڈ. پہلی رو میں ہے. شاباش. اور ہے کون سا؟ یعنی 13واں. شاباش. میں والا سیکھا ہے، انا والا. ٹھیک ہے. تو اقعدو کے کیا معنی ہوں گے؟ میں بیٹھوں گا یا بیٹھتا ہوں. میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا. اس کے ساتھ آپ نے انہوں نے ثقیلہ کا استعمال کرنا ہے. تو پیش کو کیا کریں گے؟ پیش ختم کر دیں گے، زبر لگا دیں گے اور نون ثقیلہ لگا دیں گے زبر کے ساتھ. تو یہ بن گیا اقعدن. اور پھر شروع میں مزید زور کے لیے لام تاکید لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ لاقعدن. لاقعدن کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ میں ہر صورت بیٹھوں گا. ٹھیک ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا میں نہ بیٹھوں. اچھا جی. لاقعدن اس کے بعد آگے ہیں لہم کا کیا مطلب ہے؟ لہم ان کے لیے. لاقعدن لہم کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ میں ضرور بھی ضرور بیٹھ. لآتینہم انا آتینہم آؤں گا، حملہ کروں گا. ٹھیک ہے. کہاں سے؟ سامنے سے، پیچھے سے، ان ایمانہم دائیں طرف سے، ان شمائلہم بائیں طرف سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اللہ تو ان میں سے شکر کرنے والا اکثر کو نہیں پائے گا. تو یہ چیلنج کر کے گیا جی وہ، اور کس زوردار انداز میں. ہاں جی، میں ذرا دیکھ لوں ٹائمر میرا کہاں تک ہے. ہاں بس اینڈ ہونے والی ہے ہماری کلاس. اچھا یہیں تک آج ہم کرتے ہیں، یہیں سے ہم آگے اس کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. وہی آیت جو کہ سر نے اس لیکچر کے شروع میں بتائی تھی، اور اسی کو انہوں نے پھر اس کے ساتھ ایکسپلین کیا، جس میں کہ ہمارے پاس ایک یہ چیز آ رہی تھی لأقعدن. ٹھیک ہے. اب عام روٹین میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی انٹینسٹی کا نہیں پتہ چلتا. اب ہمیں اس کی انٹینسٹی کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو
لا اور وہ نون مشدد استعمال ہو رہا ہے، اصل میں وہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہیں سے ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے، بلکہ تھوڑا سا پیچھے سے یہ جہاں پہ سے سر نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا وہاں